السلام علیکم دوستو، غیرت مند معاشرہ، یہ ہے میری آج کی ویڈیو کا عنوان۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے بھی کئی بار سن رکھی ہو۔ اس کہانی کے بعد میں اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ سکے۔ ایک گاؤں میں ڈاکو داخل ہوتے ہیں اور وہاں کی تمام عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں، لیکن ایک خاتون ایسی تھی، جب اس کے گھر میں ڈاکو داخل ہوئے تو اس نے اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور سر کاٹ دیا۔ ساری واردات کے بعد جب سارے ڈاکو اس گاؤں سے چلے گئے تو تمام عورتیں اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں سمیت گھروں سے نکل آئیں اور روتے ہوئے ایک دوسرے کو رو داد بیان کرنے لگیں۔ اتنے میں وہ بہادر خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی۔ عورتوں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں داخل ہونے والے ڈاکو کا سر اس نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور نہایت غیرت اور خودداری کے ساتھ وہ ان کی طرف آنے لگی۔ اس خاتون نے بلند آواز سے کہا کہ کیا تم نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھے مارے بغیر میری عزت تار تار کر سکتا تھا؟ گاؤں کی عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی عزت بچی رہے اور ان کے شوہر کام سے واپس آنے پر ان سے یہ نہ پوچھیں کہ تم نے اس کی طرح مزاحمت کیوں نہیں کی۔ پھر انہوں نے مل کر اس بہادر خاتون پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ انہوں نے ذلت کو زندہ رکھنے کے لیے عزت کا قتل کر دیا۔ دوستو، میرے مطابق یہی حال آج ہمارے پیارے ملک کا ہو چکا ہے۔ کوئی ایک غیرت مند اور خوددار انسان بھی یہاں پر اب قابل برداشت نہیں رہا۔ آپ کو میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ اتنے بڑے ملک کے سینکڑوں سیاستدانوں میں ایک ایماندار اور محب وطن لیڈر عمران خان ہے۔ اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ عمران خان کو سب کرپٹ لوگوں کی کوشش ہے کہ قتل کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے یا ملک سے باہر بھیج دیا جائے تاکہ یہ تمام گندے انڈے مل کر راج کر سکیں۔ دوسری مثال، پورے ایف آئی اے میں ایک ڈاکٹر رضوان تھا۔ سب لوگ اس سے آشنا ہیں، جو سب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بڑے بڑے کرداروں کی کرپشن پر تحقیق کرتا تھا۔ آخرکار گاؤں میں سب نے مل کر فیصلہ کیا اور اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تیسری مثال، پوری صحافتی برادری میں ایک ارشد شریف کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر پورے گاؤں والی بد کردار عورتوں کی طرح بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا اور اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، کیسے قتل کیا۔ اس کے بعد عمران ریاض خان بھی ایک ہی ہے، ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا، جس کو اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد آج تک اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ ایک اور مثال آج کی تازہ 25 کروڑ کے مردہ ملک میں ایک شاندانہ گلزار خان یہاں کی خاتون صحافیوں سے لے کر لبرلز اور بند کمروں تک کسی کو برداشت نہیں ہے، کیونکہ سچ بولتی ہے اور آئینہ دکھاتی ہے۔ ایک اور مثال، اتنے بڑے ملک میں ایک مراد سعید کو بھی بند کمروں کے گاؤں والے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ وجہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا گند سامنے نہ آ جائے۔ دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گاؤں کی سب عورتیں مل کے ان تمام ڈاکوؤں کو مار دیتی اور سب کی عزت بچ جاتی، لیکن کیونکہ اکثریت نے اپنی عزت بچانے کی کوشش نہیں کی تو ان سے اب ایک عزت دار خاتون بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ ہمارا معاشرہ بھی پوری طرح کرپشن، رشوت، لالچ، اقربا پروری، سفارش اور ایسی ہی بے شمار لعنتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب تک ان کے خلاف گرینڈ آپریشن نہیں ہوگا تب تک حالات خراب سے خراب تر ہی ہوں گے۔ اس ملک میں جو حق اور سچ کی آواز اٹھاتا ہے اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بہت سی مثالیں پیش کی، اس کے علاوہ اتنی ان گنت مثالیں ہیں اور کچھ نئی مثالیں بھی، مگر اس عوام کو اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ صرف ایک دن کے لیے پورا ملک باہر نکل آئے، اپنے حق کے لیے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہے۔ چھوٹا کرپٹ بڑے کرپٹ سے کیسے احتجاج کرے؟ ہر کوئی اپنی اپنی کرپشن بچا اور بڑھا رہا ہے۔ کرپشن میں سروائیول کے نئے نئے جدید طریقے ڈھونڈنے میں مگن ہیں سب۔ کرپٹ کے خلاف نکلنا ممکن ہی نہیں۔ اصل میں ہم بے حس ہیں، مردہ ضمیر ہیں۔ اگر میرے پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو باقی کہتے ہیں اسی پر ہے، ہمارے پر تو نہیں۔ لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی
कब तक बच पाएंगे, और जब उनके सर पर पड़ती है तो चीखते हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा। हमारा ये हाल है, बस एक अल्लाह से उम्मीद है और आस है। अक्सर अवाम मेरे समेत हम लोग गुलामी, मुनाफकत, इखलाकी पस्ती, मजहबी इंतशार की लंबी चादर तान के सोए हुए हैं। सब कहते हैं नहीं उठेंगे हम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह पे भरोसा करें और उठें। जिहाद क्या है? अल्लाह ने जिहाद फर्ज किया जब नाइंसाफी हो, हकूक की पामाली हो, दीन को खतरा हो, जुल्म का राज हो। उस सूरत हाल के मद्देनजर मुल्क में जिहाद फर्ज हो चुका है। किसी साहिब को या किसी साहिबा को मेरी इस बात से इख्तलाफ हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। आप अपने कमेंट्स वहां पर बयान कर सकते हैं। जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और मफाद परस्तों के खिलाफ अमेरिका, इसराइल से बाद में लड़ना, पहले अपने हक के लिए तो खड़े हो जाओ। अल्लाह करे हमारी अवाम को भी वक्त से पहले अकल आ जाए, वरना हम सिर्फ अब जनाजे उठाने के लिए रह गए हैं। मेरे मुंह में खाक। अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पोस्ट को लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आपका दिल माने। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।